اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے محبت اہل بیت۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں اور اہل بیت کی محبت مسلمانوں کے دل میں کتنی ہونی ضروری ہے، اس بات کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اہل بیت کون کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہل بیت ہیں اور امت کی مائیں ہیں، لیکن اہل بیت میں جن جن کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ قرآن مجید میں جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر عیسائی تمہاری بات نہ مانیں اور تم سے جھگڑا کریں تو تم ان سے کہہ دو، اے اللہ کے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں، اور مباہلہ کرتے ہیں کھلے میدان میں، اور جو جھوٹ بولے اس پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عیسائی پادری اپنی بات پہ ثابت قدم نہ رہے اور بھاگ گئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پہ اونٹوں کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو لیا اور قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے گندگی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل بیت کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر میرے
لیے تم محبت رکھتے ہو تو میرے اہل بیت کے لیے بھی محبت رکھو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہیے کہ اہل بیت سے بھی محبت کا دعویٰ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان، مال، عزت، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، سب سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کرتے ہیں کہ میری محبت کو میرے اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، یعنی کہ میرے اہل بیت سے محبت اس لیے رکھو کہ مجھے اپنے اہل بیت سے محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا حسن اور حسین گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن وہ آگے آگے دوڑنے لگے۔ جس طرح کہ ہم بھی اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اکثر ان پہ بہت زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور انہیں پیار کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن وہ دوڑنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلنے لگے، بچوں کی طرح ان کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے اور انہیں پکڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑا، انہیں چوما اور پھر چھوڑ دیا اور پھر چلے گئے۔ اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حسن اور حسین کی تربیت کی تھی۔ حذیفہ بن یمان جو کہ رازدار رسول ہیں کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے پاس وہ فرشتہ آیا ہے جو دنیا میں پہلی بار فرشتہ اترا ہے، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی نہیں آیا، اور اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی بشارت اس فرشتے نے دی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت کیوں دے رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ نواسے رسول ہیں، صرف رشتہ داری کی وجہ سے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رنگ و نسل، حسب و نسب کی بنیاد پہ حسن و حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہا ہے، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سفید پہ کوئی فضیلت نہیں، صرف تقویٰ کی بنیاد پر، یعنی کہ تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت رکھتا ہے بندہ جس میں تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ صرف حسن اور حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے کہا گیا ہو؟ کیونکہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بمشکل 6.5 برس کے تھے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔
تو ایک 6.5 سال کے بچے نے کون سی اتنی جنگوں میں حصہ لے لیا تھا، کون سے اتنے کارنامے کر لیے تھے کہ انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ نواسے رسول جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دین کا کام لینا تھا۔ انہوں نے دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو، اپنے اہل بیت کی جان کو قربان کرنا تھا، اس لیے انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا تھا۔ وہ نواسے رسول جن کی تربیت بچپن میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک کام سے کام کے لیے جس میں وہ جان قربان کر رہے تھے، وہ یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، وہ دین کی بہت بڑی سربلندی تھی جس کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھی کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں شہید ہونا ہے۔ مولا علی سے روایت ہے، مولا علی کہتے ہیں میں ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو گود میں بٹھایا ہوا ہے اور روئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس بات نے اتنا غمگین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے یہ بات آ کے بتائی ہے کہ آپ کے نواسے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور انہوں نے دریائے فرات کے کنارے سے سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں غم زدہ تھے، وہ روتے تھے حسین کی قربانی کو یاد کر کے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا، وہ روتے تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے غم میں غم زدہ تھے، ہمیں بھی ان کے غم میں غم زدہ ہونا چاہیے جب بھی محرم الحرام کا پہلا عشرہ آتا ہے۔ غم حسین تو تمام عمر رہے گا، لیکن جب محرم آئے تو ہمیں اپنے گھر میں جس طرح ہم عام طور پہ اپنی فیملیز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ہمیں اپنی فیملی کے پاس بیٹھ کے اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کے ہمیں حسین کی باتیں کرنی چاہیے، ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت کا محبت ہمارے دلوں میں ہونا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام عمر نمازیں پڑھتا رہے لیکن وہ اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اہل بیت سے نہیں اتنی محبت کرنی چاہیے، یہ تو شیعوں کا کام ہے، یہ تو شیعہ محرم میں غم مناتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، یہ تو شیعہ جو ہیں یہ مجالس کرتے ہیں، یہ یاد کرتے ہیں حسین کو، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہم تو سنی ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ حسین سنیوں کے بھی ہیں، حسین شیعہ کے بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے دل میں نواسے رسول کے لیے محبت رکھنی چاہیے، اہل بیت کے لیے محبت رکھنی چاہیے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کہتے تھے اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے مکے سے مدینے کی طرف، تو رستے میں غدیر خم کے مقام پہ آپ نے خطبہ دیا، جس کے راوی زید بن ارقم ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، ہو سکتا ہے عن قریب اللہ کا قاصد یعنی کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں بھلائی ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ کتاب، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت آتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے مت بناؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں قرآن میں نور ہے، ہدایت ہے، جو اس کو پکڑے گا یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا حق پہ قائم رہے گا، سیدھے رستے پہ رہے گا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے 3 دفعہ کہی، یعنی کہ باز رہنا، ظلم نہ کرنا میرے اہل بیت پہ۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 11 ہجری میں، اور واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں، یعنی کہ صرف 50 سال، صرف 50,000 ہزاروں صحابہ زندہ تھے، ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں 50 سال کے بعد نواسۂ رسول کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے نہ قرآن مجید کو پکڑا، نہ اللہ کی رسی کو پکڑا، نہ اہل بیت کو چھوڑا۔ سب لوگ آپس میں فرقے فرقے بنا کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے تو ہمیں قرآن میں مسلمان کہا ہے، اللہ کہتا ہے مسلمان ہیں، ابراہیم کو اللہ نے کہا مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث ہم بن گئے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم فرقوں میں بانٹ گئے ہیں، اور جو جس فرقے میں ہے وہ خوش ہے۔ ہم سارے لوگ اپنے اپنے فرقوں میں خوش ہیں، ہم سنی پیدا ہوئے، جو دیوبندی پیدا ہوئے، جو اہل تشیعی ہیں، جو جس فرقے میں پیدا ہوئے وہ سارے اپنے اپنے فرقوں پہ راضی ہیں، ہم خوش ہیں۔ اور ہم نے اہل بیت، مسلمانوں نے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑا 50 سال کے بعد۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے، اپنی زندگی میں رویا کرتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ حسن اور حسین جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں 2 پھول کہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق کی سربلندی کے لیے، اپنے دین، نانے کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے کربلا میں اپنی جان قربان کر دی۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ نواسۂ رسول ہو، جس کو تربیت ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہو، وہ یقیناً انہوں نے اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے، انہوں نے حق کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھانی ہے، جب محرم آئے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ذکر حسین کرنا ہے، یہ باعث ثواب کا کام ہے۔
حسین کی قربانی کو یاد کرنا، آنسو بہانا، یہ ثواب کا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں غمزدہ تھے، تو ہم کیوں غمزدہ نہیں ہوں گے؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جان، مال، عزت، اپنی اولاد، اپنے والدین سے بڑھ کے محبت ہے۔ تو وہ آنسو بہاتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، تو ہمیں بھی آنسو بہانا چاہیے کہ ہمارے نواسے رسول کو شہید کیا گیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو باتیں بتانی چاہیے اہل بیت کی، ان کے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے اہل بیت کی۔ اہل بیت کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونا، یہ ہمارے کامل ایمان ہونے کی ایک شکل ہے۔ ہمارا ایمان کامل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان تمام عمر نمازیں پڑھے لیکن اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہماری نمازیں ہمارے کس کام آئے گی اگر ہمارے دل میں بغض اہل بیت ہوا؟ تو ہم نے حسین شیعہ کو دے دی ہے؟ نہ نہ نہ، حسین سنیوں کا بھی ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ پھر فرمایا، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے حسین سے محبت ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے محبت کر اور میری اس دعا کو تمام سننے والوں کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔